بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبق یاد ہے وہ؟ یاد ہے؟ گزارا ہے؟ مامور بہی کی دو قسمیں بنائی تھی. مامور بہی کی ایک قسم ہے مطلق، یعنی وہ کسی وقت کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، اور دوسری قسم ہے مقید. مقید وہ ہے کہ جو وقت کی قید کے ساتھ مقید ہے. ایسے وقت کے ساتھ مقید ہے کہ اگر یہ وقت فوت ہو جائے تو مامور بہی بھی کیا ہو جائے گی؟ مامور بہی بھی فوت. شارح کہتے ہیں یہ جو مامور بہی مؤقت ہے یا مقید بالوقت ہے، اس کی چار قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ وقت اس مامور بہی کے ادا کرنے کے لیے ظرف ہو اور اس کے ادا کے لیے شرط ہو اور اس کے نفس وجوب کے لیے سبب ہو. اس کے نفس وجوب کے لیے سبب. مامور بہی مقید بالوقت یا مؤقت کی پہلی قسم کہ وقت ظرف بن جائے اس کے لیے اور اس کے ادا کے لیے شرط ہو اور اس کے نفس وجوب کے لیے سبب بنے. شارح نے ظرف، شرط اور سبب کی تعریف کی ہے. شارح کہتے ہیں ظرف کہتے ہیں کہ جو معیار نہ ہو. ظرف اسے کہتے ہیں کہ جو معیار نہ ہو اور مامور بہی کی ادا کرنے کے بعد وقت باقی بچ جائے، اس کو کہتے ہیں ظرف. جیسے زور کی نماز ہے، زور کی نماز 4 رکعت ہے، اگر 10 منٹ بھی لگ جائے تو ظہر کا وقت مثال کے طور پر اگر 12 بجے شروع ہوتا ہے اور 5 بجے تک چلتا ہے اور نماز زور کی نماز 10 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے، تو مامور بھی ادا کر لینے کے بعد وقت باقی بچ جائے، اس کو کہتے ہیں یہ وقت مامور بھی کے لیے ظرف بن گیا. کہ مامور بھی ادا ہو اور وقت باقی بچ جائے تو یہ وقت مامور بھی کے لیے کیا ہو گیا؟ ظرف ہے، معیار نہیں ہے، معیار نہیں. شارح کہتے ہیں شرط سے یہاں پر شرط سے مراد یہ ہے کہ مامور بھی اس شرط کے مامور بھی اس مشروط کے مامور بھی تو مشروط ہو گیا، وقت شرط بن گئی. اس وقت سے پہلے مامور بھی کی ادا کرنا درست نہیں. جب تک چونکہ وقت شرط بن گیا تو وقت سے پہلے مامور بھی کی ادائیگی درست نہیں ہے. جب وقت پایا جائے گا تو مامور بھی ادا کرنا درست ہے. اگر وقت نہ پایا جائے تو مامور بھی کی ادائیگی بھی صحیح نہیں، اور اس وقت کے فوت ہونے سے مامور بھی فوت ہو جائے گا. وقت نکلنے سے مامور بھی فوت ہو جاتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے. تو شرط ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مامور بھی کی ادا کرنا اس سے پہلے، شرط وقت سے پہلے مامور بھی کی ادائیگی درست نہیں ہے. چونکہ وقت شرط ہے، مامور بھی مشروط، یعنی مشروط کو شرط پر مقدم کرنا درست نہیں. آگے دوسری قسم آ رہی ہے، خود شارح وہاں وضاحت کریں گے. اور یہ مامور بھی اس شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے مامور بھی فوت ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے شرط کا. اور سبب کہتے ہیں، سبب ویسے سبب کی تعریف تو وہ ہے کہ جو اب مسبب تک پہنچانے والی ہو لیکن اس کے لیے وجہ نہ ہو. ما یکون مفضیا الی الحکم بدون ان یکون موضوعا له. سبب اسے کہتے ہیں جو
حکم تک پہنچانے والی ہو لیکن اس کے لیے وجہ نہ ہو، اس کے لیے وجہ نہ ہو، جو صرف حکم تک پہنچا دے، یہ ہے سبب۔ مصنف کے اشارے کہتے ہیں سبب نماز مامور بھی میں جو سبب ہے مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز میں، ہر شے میں مؤثر حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وقت کا مامور بھی میں ایک خاص اثر ہوتا ہے، تو وقت مامور بھی میں مؤثر ہے۔ اب وقت ظہر کا ہے تو مامور بھی ظہر ہوگا، اگر وقت عصر کا ہو گیا تو مامور بھی عصر کا ہوگا، اگر وقت کامل ہوگا تو مامور بھی کامل ہوگا، اگر وقت ناقص بن جائے گا تو مامور بھی ناقص ہوگا۔ تو اس وقت کا مامور بھی میں ایک خاص اثر ہے۔ شارح کہتے ہیں اگرچہ حقیقت میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن بظاہر مامور بھی اور عبادات کی نسبت وقت کی طرف کی جاتی ہے، نماز کی نسبت وقت کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے یہ وقت اس کے لیے سبب بن جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر لمحے انسان پر اللہ کی نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہے، ہر لمحے انسان کو نئے نعمتیں حاصل ہوتی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر کو بجا لایا جائے، ہر وقت اللہ کی کیا کی جائے؟ شکر کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا آنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی شکر کی جائے۔ اس شکر کے بدلے میں عبادات کو واجب کیا گیا، نماز واجب کی گئی۔ البتہ یہاں سوال ہوگا کہ جب نعمتیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملتی ہے تو پھر ہر وقت عبادت کرنا چاہیے، 24 گھنٹے عبادت کرنا چاہیے، نماز میں ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور ذکر اور نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نعمتیں ہر وقت ملتی ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں نے تو اوقات کو خاص کر دیا ہے نماز کے لیے کہ عبادت نماز پڑھیں گے، فجر کو پڑھیں گے، پھر نماز عبادت ہے ہی نہیں، پھر ظہر کو ہوگی، پھر عصر کو ہوگی، پھر مغرب اور عشاء کو ہوگی، درمیان میں تو بہت سارے اوقات خالی ہیں۔ تو اس کے شکر کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر وقت ہو۔ آپ لوگوں نے اوقات کو پھر کیوں متعین کر دیا؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب ذکر کیا کہ اوقات کو 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ ان اوقات کو نماز کے لیے کے ساتھ اس وجہ سے خاص کیا گیا ہے کہ ان اوقات کی اپنی ایک عظمت ہے، ان اوقات میں اللہ کی نعمتیں نئی نعمتیں آتی ہے، نعمتوں میں تجدد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے اس نماز کی حکمت بیان کی ہے۔ فجر کی نماز اس لیے فرض کی گئی کہ آدمی نیند کے بعد اٹھ جاتا ہے، تو نیند تو موت کی طرح ہوتی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، مرتا ہوں، اور النوم اخت الموت، لہذا چونکہ یہ نیند موت جیسی ہے، اس لیے یعنی سونے کے بعد اٹھنا یہ ایسا ہے جیسے کہ موت کے بعد زندگی مل جائے، اور زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کے شکرانے کے طور پر فجر کی نماز کو فرض کیا گیا۔ پھر دن بھر بندہ معاش کے حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، روزی کو حاصل کرتا ہے، جب دن بھر کی روزی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر ظہر کی نماز فرض کی گئی۔ ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کرنا سنت ہے، اکثر اور اغلب کے اعتبار سے لوگ سو جاتے ہیں، تو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے غفلت ہو گئی، اس کے کفارے کے طور پر عصر کی نماز کو فرض کیا گیا۔ پھر عصر کے بعد مغرب کی نماز، چونکہ دن مکمل ہو گیا تو دن کے مکمل ہونے کے پر دن بھی مکمل ہو گیا اور نعمتیں بھی حاصل ہو گئی، ان کے شکرانے کے طور پر مغرب کی نماز کو فرض کیا گیا۔ پھر رات کو چونکہ آدمی سو جاتا ہے تو سونا ایسا ہی ہے جیسے مرتا ہے، اس لیے حسن خاتمے کے طور پر اس کو عشاء کی نماز اس میں فرض کر دی گئی، تاکہ یہ ایسا ہی ہو کہ جیسے کہ آدمی کا خاتمہ اچھا ہو، تو ایسا ہی ہے یہ سو رہا ہے
تو نماز پڑھ کر سو جائے تو یہ حسن خاتمے کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، تاکہ اس کا خاتمہ اچھا ہو، اس طور پر ان کے لیے عشاء کی نماز کو فرض کیا گیا۔ تو ٹھیک ہے، نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت دستیاب ہے، ملتی رہتی ہے، لیکن چونکہ یہ اوقات ان میں نعمتوں کا تجدد ہوتا ہے، اس وجہ سے اس لیے ان اوقات کو خاص طور پر نماز کے ساتھ ان کو مختص کیا گیا، خاص کیا گیا۔ ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں اور دعاؤں میں اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو تو تحصیل معاش میں حرج لازم آئے گا۔ کمائیں گے کہاں سے؟ کھائیں گے کیسے؟ اگر ہر وقت آدمی نماز میں اور عبادت میں مشغول رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے مسجد میں بیٹھ کر، تو پھر تحصیل معاش میں حرج لازم آئے گا، تحصیل معاش میں حرج لازم آئے گا۔ اس لیے عبادت نے پورے اوقات کا استیعاب نہیں کیا، عبادت نے پورے وقت کا کیا استیعاب نہیں کیا، بلکہ مخصوص اوقات کو مخصوص متعین کیا گیا عبادت کے لیے، اور باقی معاش کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ وقت کا مامور بھی میں ایک خاص اثر ہوتا ہے، اور اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز میں، ہر عبادت میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے اس عبادت اور مامور بھی کی نسبت اور اضافت کی جاتی ہے وقت کی طرف۔ یہ ہے مامور بھی کہ وقت مامور بھی کے ادا کے لیے، ادا شدہ مامور بھی کے لیے وقت ظرف ہو، اس کے ادا کے لیے شرط ہو، اور اس کے نفس وجوب کے لیے سبب ہو۔ شاعر مصنف کہتے ہیں جیسے نماز کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت، اس لیے کہ نماز کے لیے وقت ایسا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد وقت باقی بچ جاتا ہے، اور اس لیے وقت ظرف بن گیا نماز کے لیے، اور اس کے ادا کے لیے شرط ہے، اس لیے کہ نماز کو وقت پر مقدم کرنا درست نہیں، اور اس وقت کے فوت ہونے سے نماز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ فوت ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا شرط ہے، اور اس وقت کے تبدیل ہونے سے اگر وقت کی صفت تبدیل ہو جائے تو وقت کے صفت کے مختلف ہونے سے مامور بھی کے ادائیگی میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ اگر وقت کامل ہوگا تو نماز بھی کامل ہوگی، مامور بھی کامل، اور اگر وقت کی صفت نقصان کی طرف چلا جائے، وقت ناقص ہوگا تو مامور بھی کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی۔ تو مامور بھی کا صحیح اور کراہت ہونے کی طرف مختلف ہونا، یہ وقت کی صفت کے تبدیل اور مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ معلوم ہوا یہ وقت مامور بھی نماز کے لیے کیا ہے؟ سبب ہے۔ سوال یہ ہے کہ وقت مامور بھی کے ادا کے لیے شرط ہے، مامور بھی نماز مشروط ہو گئی، تو مشروط کو شرط پر مقدم کرنا تو جائز ہے، جیسے کہ روزے میں، جیسے کہ زکوٰۃ میں نصاب کا مالک بننا یہ سبب ہے، اور حولان حول شرط ہے، حولان حول زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط ہے۔ ابھی سال گزرا نہیں ہے اور کسی نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس لیے کہ مال کا مالک بن گیا تھا، سبب موجود تھا لیکن شرط نہیں تھی، سال نہیں گزرا، تو زکوٰۃ کا وجوب واجب ہونا یہ مشروط ہے، اور سال کا گزرنا شرط، لیکن زکوٰۃ کا وجوب، زکوٰۃ کا ادا کرنا شرط پر مقدم کرنا جائز ہے۔ کوئی زکوٰۃ پہلے دے دے، سال مہینے بعد گزرے گا، ابھی 3 مہینے باقی ہے، کسی نے ابھی مستحق کو پیسے دے دیے زکوٰۃ کی نیت سے، زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، اس لیے کہ سبب تو موجود ہے، نصاب کا مالک تو بن گیا، شرط نہیں پائی گئی۔ معلوم ہوا معترض کہتا ہے مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے، تو پھر نماز کو بھی وقت پر مقدم کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہونا چاہیے، حالانکہ آپ نے کہا کہ جائز نہیں۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا ہے کہ شرط کی 2 قسمیں ہیں، شرط کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرط للوجوب،
اور دوسری ہے شرط للجواز. جو شرط واجب ہونے کے لیے شرط ہوتی ہے کسی مامور بھی کے ثابت ہونے کے لیے کہ وجوب کے ثابت ہونے کے لیے شرط ہو، وہاں مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے. جیسے زکوٰۃ کے وجوب ثابت ہونے کے لیے حولان حول شرط ہے، جب تک حولان حول نہ ہو زکوٰۃ کا وجوب ثابت نہ ہوگا. تو جہاں شرط للوجوب ہو وہاں مشروط کی تقدیم شرط پر جائز ہے. اور جو شرط للجواز ہے، مامور بھی کے جائز ہونے کے لیے جو شرط ہوتی ہے اس کے لیے وہاں مشروط کا مقدم کرنا شرط پر جائز نہیں ہے. اور یہاں نماز میں جو وقت ہے، یہ وقت نماز کے لیے شرط جواز ہے، شرط وجوب نہیں ہے. دوسرے شرائط کی طرح جیسے نماز کے لیے مکان کا پاک ہونا شرط ہے، لباس کا پاک ہونا شرط ہے، بدن کا پاک ہونا شرط ہے. تو جیسے بدن کا پاک ہونا شرط، نماز مشروط. تو جیسے طہارت کی مقدم کرنا شرط ہے نماز پر، اس لیے کہ یہ شرط للجواز ہے، للوجوب نہیں. تو شارح کہتے ہیں شرط کی دو قسمیں ہیں، شرط للوجوب و شرط للجواز. شرط للوجوب میں مشروط کی تقدیم شرط پر جائز، اور جہاں شرط للجواز ہو وہاں مشروط کی تقدیم شرط پر جائز نہیں ہے. اور یہاں نماز میں تو وقت سبب بھی ہے اور وقت شرط بھی بن گئی. سبب بھی ہے اور شرط بھی ہے، اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے نماز کو وقت پر مقدم کرنا بالکل جائز نہیں ہے. ایک تو یہ وقت شرط بھی ہے اور شرط للجواز ہے، دوسرا یہ وقت معمور بھی نماز کے لیے سبب بھی ہے اور نماز مسبب ہے، اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا درست نہیں. شارح کہتے ہیں یہاں نماز میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا. نماز میں دو چیزیں ہیں، نفس وجوب اور وجوب ادا. نفس وجوب کے بھی دو سبب ہیں اور وجوب ادا کے بھی دو سبب ہیں. نفس وجوب کا سبب حقیقی هو الخطاب القدیم. نماز کے نفس وجوب کا جو سبب حقیقی ہے وہ خطاب قدیم ہے. خطاب قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ قدیم خطاب، الخطاب القدیم، وہ خطاب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے المتعلق بافعال المکلفین، جو بندوں کے افعال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، اللہ نے حکم دیا من شہد منکم الشہر فلیصمہ. تو وہ اللہ کا خطاب قدیم جو بندوں کے افعال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، خطاب قدیم سے وہ مراد ہے. تو نماز کے نفس وجوب کا سبب الخطاب القدیم، الخطاب القدیم ہے، یہ سبب حقیقی ہے. ایجاب قدیم، عفواً شارح نے یہاں ایجاب قدیم لکھا ہے، اگرچہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. ایجاب قدیم ہے، یہ سبب حقیقی ہے. اور سبب ظاہری یہ وقت ہے. یہ کیا ہے؟ وقت ہے. تو نماز کے نفس وجوب کے دو سبب ہو گئے، ایک سبب حقیقی ایجاب قدیم اور دوسرا سبب ظاہری، اور وہ ہے وقت. وہ کیا ہے؟ وقت ہے. اس وقت کو اس سبب حقیقی کے قائم مقام بنا دیا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایجاب قدیم ہم سے چھپا ہوا ہے، ہمیں معلوم تو نہیں ہے اللہ نے کب فرمایا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ چاہتے ہیں، روزہ رکھوانا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو ایجاب قدیم جو ہم سے مخفی ہے، سبب حقیقی وقت اس کے قائم مقام بنا دیا گیا علامت کے طور پر. لہذا جو ہی وقت داخل ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جائے گا اب اللہ ہم سے نماز چاہتا ہے. جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اللہ ہم سے
روزہ رکھوانا چاہتا ہے۔ لہذا وہ جو ایجاب قدیم ہے سبب حقیقی، یہ سبب ظاہری اس کے قائم مقام بن گیا، اور وقت اس معمور بھی نماز کی نسبت وقت کی طرف کی جاتی ہے۔ تو نفس وجوب کے دو سبب، شارح کہتے ہیں وجوب ادا کے بھی دو سبب ہیں، وجوب ادا کے بھی دو سبب ہیں۔ وجوب ادا کا سبب حقیقی وہ تعلق الطلب بالفعل، طلب کا فعل کے ساتھ متعلق ہونا، طلب کا فعل کے ساتھ متعلق ہونا، یہ وجوب ادا کے لیے سبب حقیقی ہے۔ اور سبب ظاہری وہ امر ہے، وہ کیا ہے؟ امر، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ امر کا جو صیغہ ہے امر، یہ امر یہ سبب ظاہری ہے وجوب ادا کے لیے۔ پھر اس سبب ظاہری کو سبب حقیقی کے قائم مقام بنا دیا گیا، اس لیے نسبت وجوب ادا کی جاتی ہے سبب ظاہری کی طرف، امر کی صیغے کی طرف، کہ ادا اس سے واجب ہوئی ہے امر کے صیغے سے، حالانکہ سبب ظاہری ہے حقیقی نہیں ہے۔ تو یہاں نماز کے بارے میں ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا۔ نفس وجوب کے بھی دو سبب ہو گئے اور وجوب ادا کے بھی دو سبب ہو گئے، لیکن یہاں جو نفس وجوب کا سبب حقیقی جس کو بنایا نا ایجاب قدیم، اور اس ایجاب قدیم سے مراد وہی خطاب قدیم، وہ خطاب اللہ تعالی، وہ مراد ہے۔ اس پر اشکال ہے، وقت کے جو سبب نفس وجوب کا سبب ظاہری ہے اس کو ایجاب قدیم قرار دینا، اس پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے، محشی کہتے ہیں کہ ایجاب قدیم کو نفس وجوب کا سبب حقیقی قرار دینا درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایجاب قدیم سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے المتعلق بافعال المکلفین، اور وہی معنی ہے تعلق الطلب بالفعل، وہی معنی کس کا ہے؟ تعلق الطلب بالفعل۔ تو جو معنی خطاب اللہ کا ہے ایجاب قدیم کا، وہی معنی تعلق الطلب بالفعل کا بھی ہے۔ تو یہ تو نفس ہے، یہ تو وجوب ادا کے لیے سبب ہے، سبب حقیقی ہے۔ اس لیے کہ ایجاب قدیم کا اور تعلق الطلب بالفعل کا ایک ہی مطلب ہے۔ جب مطلب ایک ہے تو پھر نفس وجوب کا سبب حقیقی ایجاب قدیم کو قرار دینا درست، اس لیے کہ ایجاب قدیم سے مراد اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ہے وہی تعلق الطلب بالفعل ہے، وہی تعلق الطلب بالفعل ہے۔ تو جو نفس وجوب کا سبب حقیقی جس کو قرار دیا ہے ایجاب قدیم، پھر وہ تو وجوب ادا کا سبب حقیقی ہو گیا، نہ کہ نفس وجوب کا۔ کوئی اشکال سمجھ میں آ گیا؟ شارح نے اس کو قرار دیا، لیکن محشی کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر نفس وجوب کا سبب حقیقی کیا ہوگا؟ پیچھے بات گزر گئی، ان لسبب تاثیراً، سبب کا وقت کا مامور بھی میں ایک خاص اثر ہوتا ہے، لہذا مؤثر حقیقی پہلا تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہر گھڑی ہر آن بندے کو کے پاس آتی ہے، وہ نعمت سبب ہے نماز کے نفس وجوب کا، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو نماز کے نفس وجوب کا سبب حقیقی کیا بن گیا؟ وہ نعمتیں جس کی شارح نے پہلے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے بھی تفسیر بیضاوی میں ان نعمتوں کو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم میں ان نعمتوں کو نماز کے نفس وجوب، عبادت کے نفس وجوب کا سبب قرار دیا۔ ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، شارح محشی کہتے ہیں یا یہ کہ نماز کے نفس وجوب کا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور شارح نے وضاحت کر دی لأن المؤثر الحقیقی فی کل شیء هو اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ہر شے میں مؤثر حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبادت نماز کیوں واجب ہوئی؟
اس کے نفس وجوب کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے واجب کی ہے۔ تو دوسرا، یا شارح کے محشی کہتے ہیں، یا تو وہ نعمتیں ہیں جو بندے کو ہر آن ہر گھڑی حاصل ہوتی ہے، اور یا یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے چونکہ شارح پر اعتراض ہو رہا تھا، اس لیے محشی نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں۔ شارح کہتے ہیں چونکہ محشی کہتے ہیں چونکہ شارح پر اعتراض ہے اور جواب صحیح نہیں بن رہا، شارح کا جواب صحیح نہیں بن رہا، اس لیے کہ ایجاب قدیم نہیں درست بن سکتا، اس لیے ہم تعویل کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجاب قدیم سے مراد ہے الموجب القدیم، ایجاب بمعنی موجب، القدیم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، نماز کو واجب کرنے والی قدیم ذات یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایجاب بمعنی موجب لے لیں گے تعویل کر کے، تاکہ شارح کی یہ بات درست ہو جائے۔ اگر اس توجیہ کر لیں گے تو جواب بن جائے گا، وگرنہ جواب نہیں بن سکتا شارح کی بات کو درست کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس نے ایجاب قدیم کو سبب نفس وجوب کا سبب حقیقی قرار دیا، حالانکہ وہ وجوب ادا کا سبب ہے، نہ کہ نفس وجوب کا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو پہلی قسم قرار دی ہے معمول بھی مؤقت کی پہلی قسم، اس کے لیے وقت شرط بھی بنا دی، ظرف بھی بنا دی، اور سبب بھی بنا دی۔ شارح کہتے ہیں اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو ظرفیت اور سببیت دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہاں نماز کے لیے وقت ظرف بھی بن گئی ہے اور سبب بھی بن گئی ہے، تو ظرفیت اور سببیت دونوں جمع نہیں ہو سکتی ظاہر کے اعتبار سے۔ کیوں؟ وہ ظرف تو وہ ہوتا ہے جس میں مامور بھی کو ادا کیا جائے، ظرف وہ جس میں مامور بھی کو ادا کیا جائے۔ اگر وقت ظرف ہے تو اس کے اندر اگر نماز ادا کر دی جائے تو وقت ظرف بن گیا، اور وقت کو سبب بھی بنایا ہے، وقت سبب ہے اور نماز کیا ہے؟ مسبب، اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا جائز ہے، تو سبب کا مقدم کرنا پھر واجب ہوگا کہ سبب پہلے ہو مسبب بعد میں ہو۔ دیکھو ظہر کی نماز 12 بجے شروع ہوتی ہے، 5 بجے ختم ہو جاتی ہے، یہ پورا وقت ظرف ہے۔ آپ نے نماز جس وقت بھی آدمی پڑھ لے ادا کر دے تو وقت ظرف بن گیا، اس لیے کہ مامور نماز کو اسی میں ادا کر دیا، لیکن یہ پورا وقت تو ظرف بھی سبب بھی بن گیا۔ اگر آپ 1 بجے نماز ادا کرو گے تو 5 بجے تک 4 گھنٹے تو رہ گئے، یہ بھی تو سبب ہے، اور آپ نے نماز ادا کر دی تو آپ نے مسبب کو سبب پر مقدم کر دیا، حالانکہ مسبب کو سبب پر مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ پتہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بظاہر جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ سبب پہلے ہوتا ہے مسبب بعد میں ہے۔ جب یہ وقت سبب بن گیا نماز کے لیے، نماز مسبب ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز وقت کے بعد پڑھی جائے، جو ہی عصر ظہر کا وقت ختم ہو ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ اگر ہم ظہر کے وقت میں پڑھیں گے تو وقت ظرف تو بن گیا لیکن سبب تو نہ ہوا، اس لیے کہ سبب کو مسبب پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ مسبب کو اگر سبب پر مقدم کیا جائے تو جائز نہیں ہے۔ تو نماز میں یہاں وقت کو ظرف بھی بنایا اور سبب بھی بنایا، اور یہاں سببیت اور ظرفیت دونوں جمع۔ اگر وقت کے اندر نماز پڑھیں گے ظرف تو بن جائے گا، سبب نہیں بنے گا، اور اگر وقت کے بعد پڑھیں گے نماز کو تو سبب تو بن جائے گا، اب ظرف نہیں بنے گا۔ پتہ نہیں بنتا ہے نہیں بنتا؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ یہ جو وقت ہے، یہ وقت، یہ پورا کا پورا وقت یہ ظرف ہے، نماز کے لیے پورا کا پورا وقت ظرف ہے، اور مطلق وقت شرط ہے، مطلق وقت شرط ہے، اور معمور بھی کے ادا کرنے سے ایک لمحے پہلے کا جو وقت ہے وہ اس کے لیے سبب ہے، پورا وقت سبب نہیں ہے۔ وقت ظرف پورا وقت ہے، پورا وقت ظرف بن گیا، لیکن سبب پورا نہیں ہے، بلکہ سبب وہ ہے
معمور بھی کے ادا کرنے سے پہلے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو معمور بھی کے ادا کرنے سے پہلے ہے وہ جز اس کے لیے سبب ہے۔ نماز 12 بجے شروع ہو جاتی ہے، اگر کوئی آدمی 1 بجے پر نماز شروع کر دے تو اس سے نماز سے 1 سیکنڈ کا جو پہلا لمحہ ہے، وہ پہلا جز، وہ ایسا جز ہے لا یتجزا۔ سیکنڈ آگے تقسیم ہوتا ہے، منٹ تو تقسیم ہو جاتا ہے کتنے سیکنڈوں میں؟ 60 میں، لیکن سیکنڈ آگے تقسیم شارح کہتے ہیں یہ وہ جز ہے جو لا یتجزا، جو تقسیم نہیں ہوتا۔ تو نماز سے پہلے کا جو ایک لمحہ ہے، 1 سیکنڈ ہے، وہ وقت، وہ سبب بن گیا نماز کے لیے۔ تو اب نماز میں ظرفیت اور سببیت دونوں جمع ہو گئی۔ پورا کا پورا وقت سبب ظرف ہے، مطلق وقت شرط ہے، اور سبب نماز کے شروع کرنے سے 1 لمحہ پہلے کا جو جز ہے وہ اس کے لیے سبب ہے۔ اگر آپ نے 12 بجے شروع کی تو پہلا سیکنڈ ہے، اگر آپ نے 1 بجے شروع کی تو وہ اس کا پہلا والا سیکنڈ ہے۔